بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 106 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیات 23 اور 24 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کریں گے، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولبأسهم فیہا حریر۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اہل نار کا عذاب بیان کیا گیا ہے، ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ اب ان آیات مقدسہ میں اہل بہشت کا ثواب بیان کیا جا۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کے عذاب کا ذکر ہوا ہے کہ وہ کس طرح جہنم سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، پھر اعیدوا فیہا کے ذریعے انہیں پھر سے ان کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب ان آیات مقدسہ میں مومنین کی شان و شوکت کا اظہار ہو رہا ہے کہ انہیں کس طرح جنت کے اندر کنگن پہنائے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کی وجہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ انہیں زندگی کے اندر کلمہ طیبہ کی ہدایت کی گئی تھی اور سیدھے رستے کی ہدایت کی گئی تھی، جس کے بسبب یہ ساری نعم جو ہیں آج ان مومنین کے اوپر رب تعالیٰ نچھاور فرما رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فی المؤمنین ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پچھلے دروس کے اندر آیات مقدسہ میں رب تعالیٰ نے ان کافرین، مشرکین، سابئین، یہودیوں کا، مجوسیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انہیں کس طرح سے عذاب دیا جائے گا، پھر جب وہ عذاب سے بھاگیں گے تو انہیں پھر سے دھکیل کر عذاب کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب ان آیات مقدسہ میں ان نیک لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان کی صفت سے متصف ہوئے ہیں اور اچھے عمل کیے ہیں، دامن مصطفیٰ کو ہاتھ میں تھاما ہے۔ اب ان کے انعامات رب تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، تو گویا شان مومنین میں فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بعد صالح عمل بھی کیے ہیں انہیں جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا من اساور، ان کو اس باغات کے اندر سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ بتا رہے ہیں کہ لؤلؤن یہ جر کے ساتھ بھی اسے پڑھا گیا ہے، اور یہ جو سونے کے کنگن ہیں یہ موتیوں سے اور سونے سے بنے ہوئے ہوں گے۔ وبالنصب عطفا علی محل من اساور، اور لؤلؤن کے دوسرا اعراب ذکر کر رہے ہیں کہ اسے جس طرح یہاں پر مذکور ہے
منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس وقت اس کا جو عطف ہے وہ من اساورہ کے محل کے اوپر ہوگا، کیونکہ اساورہ یہ محلی طور پہ منصوب ہے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنتیوں کے لباس کی کیفیت بیان کر دی کہ ان کا لباس جو ہے وہ ریشم کا ہوگا، انہیں ریشم کا لباس پہنایا جائے گا جو مرد کے لیے دنیا کے اندر حرام ہوتا ہے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ فِي الدُّنْيَا، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ان کے ساتھ ہوئے ہیں اس کی توجیہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ان کو دنیا میں کلمہ طیبہ کی ہدایت کر دی گئی تھی، اس وجہ سے آج یہ سارے انعامات مل رہے ہیں۔ اور وہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ان کو وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، ایسے رستے کی ہدایت کر دی گئی تھی جو لائق تعریف ہے، یعنی اللہ کا پسندیدہ رستہ ہے اور اس کا دین ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے نگاہ عبرت رکھنے والو، تم نے کافران کے پانچوں گروہوں کا اخروی انجام، مقام عذاب، سیاب نار، مقام حدید، عذاب حریق اور غم شدید کے حالات تو دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں۔ اب اہل ایمان خوش نصیبوں کا بھی انجام سن لو۔ آخرت میں ان کا حال، ان کا مقال، ان کا کمال، ان کا مقام لباس کیا ہوگا۔ بے شک اللہ رب العزت بہترین عزت اور شان کے ساتھ انہیں داخل فرمائے گا۔ گویا ان اللہ یدخل الذین آمنوا، رب تعالیٰ اپنی شایان شان ان نیک بندوں کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ یہ نیک بندے کون سے ہیں؟ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور دنیا کے اندر انہوں نے نیک عمل اور صالح عمل کیے ہیں، اپنے معاملات کے اندر انہوں نے پاکیزگی کی ہے اور ہر عمل، قول و کردار، عادت و اخلاق، اپنے اجسام و حالات، معاملات و معاشرت، اوقات پر صورت نبی اور سیرت نبی کا پورا نقشہ قائم کیے رکھا ہے۔ اب ان کو ایسی جنتوں کے اندر رب تعالیٰ داخل فرما رہا ہے کہ ان جنتوں کے اندر مائے سرور بھی ہے، شراب طہور بھی ہے، اور کے نیچے سے تجری من تحتها الانہار، نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور یہ لوگ جو جنت کے سونے اور قدرتی لالو یاقوت کے مصفہ مجلہ زیوروں کے جو کنگن ہوں گے وہ انہیں پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس وہ ریشم کا بنا ہوا ہوگا، مومن مردوں کا بھی اور مومنہ عورتوں کا بھی۔ اور ان کی خوش نصیبی دنیا میں بھی ہوئی کہ ان کو ایمان، عرفان، قرآن کی راہ، کلمہ طیبہ، تلاوت، عبادت کی ہدایت ملی، اور یہ لوگ عالم ارواح سے ہدایت دیے گئے تھے اور نبوت اور رسالت کی غلامی کے لیے منتخب کیے گئے تھے، اور رب تعالیٰ کی راہ قرب کی ہدایت بھی انہیں دی گئی تھی۔ اور آخرت میں بھی جب ذکر الہی ہی ہر وقت اور شکر کبریائی ہی ان کی زبانوں کے اوپر ہر وقت جاری رہے گا، اور دنیا کے اندر بھی رب تعالیٰ نے انہیں ہدوء الی صراط الحمید، ایک سچے رستے کی طرف اور پسندیدہ رستے کی طرف انہیں ہدایت کر دی تھی، اور وہ رستہ کوئی اور نہیں، وہ رستہ رب کے دین کا رستہ ہے۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ لؤلؤن کو جر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو کنگن ہوں گے یہ سونے اور موتیوں کے ساتھ مرصع ہوں گے، بنے ہوئے ہوں گے۔ لؤلؤن کا دوسرا اعراب ذکر کر دیا کہ اسے نصب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کا عطف اساورہ کے محل کے اوپر ہو۔ جب رب تعالیٰ ان جنتیوں کو اس جنتی جگہ کا مالک بنا دے گا، پھر اس وقت رب تعالیٰ ان کے لیے جنتی زیور منگوائے گا جو کنگن ہوں گے اور ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، جسم کے کسی دوسرے حصے پر کوئی زیور نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے جہاں تک وضو میں کلائی دھوئی جاتی ہے وہاں تک کنگن ہوں گے،
ایک کنگن سونے کا اور ایک چاندی کا ہوگا اور ایک لال و یاقوت کا ہوگا، اسے عربی میں لؤلؤ کہا جاتا ہے یعنی جواہر، اور ریشم کا لباس ہوگا، اور جنتی زیور اس مومن کو ملے گا جس نے دنیا میں ریشم اور زیور کو اپنے لیے حرام سمجھا تھا اور کبھی بھی استعمال نہیں کیا تھا۔ دنیا میں یہ دونوں چیزیں مومنین کے لیے حرام میں قطعی ہیں، مومنین مردوں کے لیے۔ یہی اہل ایمان ازلی قسمت اور تقدیری فیصلے سے دنیا و آخرت میں رب محبود کے صراط مستقیم کی ہدایت دیے ہوئے رستے پر چلے ہیں، اور آج رب تعالیٰ انہیں وہ ساری نعمتیں عطا فرما رہا ہے جو دنیا میں انہوں نے اسی لیے چھوڑی تھی کہ انہیں رب نے حرام کر دیا تھا۔ جن لوگوں نے رب تعالیٰ کو اس دنیا کے اندر مانا ہے اور اس کی نعم کی تکریم کی ہے، یہ والے لوگ دنیا میں 3 قسم کے انسان یہ کام کرتے ہیں کہ ان کو آخرت میں 3 قسم کا بدلہ ملے گا۔ سب سے پہلے مومن ایمان لایا، اس کا بدلہ اسے جنت ملی، عبادت کی، اس کا بدلہ نعمتیں اور نہریں ملی، اور ہر حرام کام کو چھوڑا، اس کے بدلے میں رب تعالیٰ نے اسے ریشم زیور اسے عطا کر دیے۔ فاسق نے بھی ایسے ہی کیا، اس نے گناہ کیے، اس کے بدلے میں اسے سزا ملی، ظلم کیے، اس کے بدلے میں نیکیاں چھن گئیں، عبادت سے بھاگا تو ذلت ملی، کافر نے کفر کیا تو جہنم کی رہائش گاہ ملی، اور غرور کیا، لباس پہنا تو آگ کے کپڑے ملے، لوگوں کو ورگلایا، دین کبریائی سے دور بھگایا، کفر کی طرف لوٹایا تو مقام حدید کی مار سے مقام عذاب کی طرف رب تعالیٰ نے کافرین کو لوٹا دیا۔ ان آیات کریمہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ اساورہ کے حوالہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ ہر جنتی کو 3 کنگن پہنائے جائیں گے، دونوں ہاتھوں میں ایک سونے کا اور ایک چاندی کا اور ایک یاقوت کا کنگن ہوگا، مگر بعض نے یہ کہا ہے کہ ایک ہی قسم کا کنگن ہوگا جس میں سونا بھی لگا ہوا ہوگا، جس میں چاندی بھی ہوگی اور اوپر یاقوت کے موتی بھی جڑے ہوئے ہوں گے، اور کوہنیوں تک پہنائے جائیں گے۔ مگر پہلا قول درست ہے، حدیث پاک میں یہی ارشاد ہوا ہے کہ 3 کنگنوں سے کوہنی تک بھر جائے گی۔ ہدوء الی الطیب میں 4 قول ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے مراد زندگی میں کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا اور تعلیم قرآن اور تدریس حدیث کی سعادت ملنا۔ دوسرا قول اس کے اندر یہ کر رہے ہیں کہ بعض نے کہا ہے اس سے اخروی بعثت میں جنت دیکھ کر شکر و حمد کی دعائیں پڑھنا ہے، اور تیسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد ملائکہ کی استقبالیہ مبارکبادیاں اور آتے جاتے سلام کرنا ہے، اور چوتھا قول اس میں یہ کرتے ہیں اس سے مراد اہل جنت کی آپس میں پاکیزہ گفتگو اور حمد و نعت مراد ہے۔ صراط حمید کے حوالہ سے ذکر کر رہے ہیں کہ حمید یہاں پر بمعنی محمود ہے، جیسے حبیب بمعنی محبوب ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا نام اقدس ہے یا اس سے مراد پسندیدہ دین ہے اور اضافت توصیفی ہے۔ دوسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں اگر محمود اللہ کا نام ہو تو اضافت حقیقی ہے، یعنی اللہ حمید و محمود ہے، اس کا راستہ ہر طرح سچا اور بقا کی راہ ہے۔ ان آیات کریمہ سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ دنیا میں اہل ایمان ہی ہر طرح سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں، کیونکہ دنیا و آخرت میں ان کو قول طیب اور صراط حمید کی ہدایت دی گئی ہے۔ دنیا میں عبادت، طہارت، تلاوت کی لذتیں، اور آخرت میں اصحابِ جنت کی نعمتیں، یہ ساری نصیب ہوئی ہیں، اور یہ فائدہ ہمیں ہدوء الی الطیب کی آیت مقدسہ سے حاصل ہوا ہے۔